نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صدقہ کرنے کا. کس کو؟ مساکین کو. اور اس کا بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ سے ہی بدلہ لینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی درجے میں صدقہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں غلطیاں کوتاہیاں بھی کر جاتا ہے. صدقے کا انعام دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. صدقے کے نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کا سایہ ملے گا. کون؟ کس کو؟ جو چھپا کر صدقہ دے، ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو پتہ نہ چلے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ صدقہ ہر مسلمان دیتا ہے. میرے عزیزو، صدقہ دینے میں تصویریں بنانا غلطی ہے، ڈانٹ دینا غلطی ہے، ذلیل کر دینا غلطی ہے، دکھاوا کر کے دینا غلطی ہے، پھر صدقہ دینا لوگوں کو بتا دینا یہ غلطی ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا یہ غلطی ہے. یہ کوتاہیاں مسلمان اگر نہ کرے، اس کو دنیا میں بھی بڑا بدلہ ملے، آخرت میں بھی بدلہ ملے. دنیا میں بدلہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. یہ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کیسی اللہ نے پیاری مثال دی، اور دکھتی ہے مثال کہ دیکھو ایک سٹہ ہے، گندم کا سٹہ ہے، اس میں کتنے دانے، ایک دانے کے بدلے میں 100 ملتا ہے. اللہ قدرت رکھتے ہیں. تو یہاں صدقے کے بارے میں ایک دو گے تو 10 بھی ملے گا، ایک دو گے تو 70 ملے گا، ایک دو گے تو بغیر حساب کتاب کے اللہ دیں گے. میرا عزیزو، تجربہ کر کے دیکھ لیں. دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو صدقہ دیتا ہو. بلکہ شاید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک بندہ دکھا دو جو صدقہ دیتا ہو اور محروم ہو، صدقہ دیتا ہو اور غریب ہو، صدقہ دیتا ہو اور پریشانیوں کا شکار ہو، صدقہ دیتا ہو اور کسی بری بیماری کا شکار ہو. مجھے دنیا میں دکھا دو. صدقہ دینے کے دنیا میں بھی بدلے ہیں، آخرت میں بھی ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں. میں آپ کو، ہم چونکہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کراچی کی ایک مثال دیتا ہوں. تھوڑے سر سے پہلے آپ اس ہستی سے لاکھ اختلاف کریں، نظریاتی اختلاف کریں، عقائد کے بارے میں اختلاف کریں، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن صدقے کے بارے میں، صدقے اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص عبدالستاری تھی، اس کے دفتر میں ڈاکو آتے ہیں، اور ایک دن کا صدقہ لوگ جو دیتے ہوں گے، بڑا ہیڈ آفس تھا، کتنا ہوگا، 1 کروڑ ہوگا دفتر میں موجود ہوگا. ڈاکو آتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں. شام سے پہلے ایک بڑا صنعت کار اعلان کر دیتا ہے میں 5 کروڑ دوں گا، نقصان ہوا عبدالستاری دی کا. ایک چینل اعلان کرتا ہے کہ میں 1 کروڑ سے زیادہ دوں گا، دوسرا چینل کہتا ہے میں اتنے کروڑ دوں گا، تیسرا چینل کہتا ہے اتنا کروڑ. اسی طرح شیخ سلمان کہتے ہیں میں اتنا کروڑ دوں گا. اس شخص جس کا 1 کروڑ بمشکل نقصان ہوا، ڈاکو لے گئے اس کو 10 کروڑ سے زیادہ شام سے پہلے اللہ نے داخل دیے. یہ کائنات میں مثال ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، جو شخص دوسروں میں بانٹتا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لاکھ اختلاف کریں، نظریاتی طور پر عبدالستاری مرحوم سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بات صدقے کی کر رہا ہوں. وہ شخص بانٹتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس بنا دی. اب اس کا اللہ نے اس کا نقصان برداشت نہ کیا، اس کو بدلہ اس کا دنیا میں دے دیا. تو میرے عزیزو، صدقہ کا بدلہ دنیا میں اللہ دیتے ہیں. پروفیسر ارشد ایک کتاب لکھتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر رندھاوا کتاب لکھتے ہیں، اس میں بہت سے واقعات لکھتے ہیں. اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص، اس کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے میرے علاج کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا آپریشن ہوگا، اور یہ کئی سال پہلے کی بات، آپ پر 70,000 خرچ ہوگا. آج سے 20 سال پہلے 70,000 بڑی اہمیت کہاں ملتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن آؤں گا، میں آپریشن کرواؤں گا، پیسے دے دوں گا. کہنے کہ اس شخص کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ یہ جو 70,000 ڈاکٹر کو دینے ہیں، 70,000 ہسپتال کو دینے ہیں،
اسی ہسپتال کے نچلے عملے میں اتنے پیسے اس نے تقسیم کر دیے. مثلاً اس میں وہ تھے نچلے درجے کے ملازم جو بھی تھے, آفس ورک کرنے والے ملازمین تھے, جھاڑو دینے والے تھے, اس ہسپتال کے مالی وغیرہ تھے, اس کے سیکیورٹی میں جو وہ تھے چوکیدار ٹائپ کے لوگ تھے, ان میں 70,000 تقسیم کر دیا. 70,000 تقسیم کر کے اس کو یقین تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں, اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتے ہیں, اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں, اللہ آخرت میں دے. اب جس دن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ آپ کو آپریشن ہوگا, اس دن گئے, دیکھا تو دل کی تکلیف ختم. تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے کوئی علاج کروایا ہے, کوئی دوائی کھائی ہے؟ اس نے کوئی علاج نہیں کروایا. دوائی کھائی ہے؟ کوئی دوائی نہیں کھائی. انجیکشن لگایا کہیں؟ کوئی نہیں کھائی. تو آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے, اس سنت کے بدلے میں اللہ نے ایسا کر دیا. یہ تو پاکستان کی مثال ہے. ایک مصر کی مثال دے رہا ہوں. مصر کے سب سے بڑے تاجر, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, وہ بیمار ہوتے ہیں پورے مصر میں لاجواب. وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ میں لاجواب. وہ کینیڈا شفٹ ہوتے ہیں, وہاں لاجواب. وہ امریکہ چلے جاتے ہیں, دنیا کی بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے بعد واپس آ جاتے ہیں. کہ ہر ڈاکٹر کہتا ہے بس ختم ہے, اینڈ ہے, کچھ دن ہے آپ کی زندگی کے. وہ شخص واپس آتا ہے مصر پہنچتا, گھر سے نکلتا ہے باہر, ایسے جا رہا تھا گاڑی پہ, آخری دن گزارنے تھے اس نے, چاند ہی دن تھے, تکلیف میں تھا. تو دیکھا گوشت کی دکان ہے, اور گوشت کی دکان پر ایک بڑھیا نیچے بیٹھی ہوئی ہے جو کسائی گوشت خراب, ہڈیاں بوٹیاں خراب پھینک دیتا تھا, وہ اٹھا کے چن لیتی تھی. انہوں نے پوچھا اماں آپ کیوں چن رہی ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں, ہم نے گوشت نہیں کھایا کہ یہ سوا, تو میرے پاس استطاعت نہیں ہے خریدنے کی, تو میں خرید تو سکتی نہیں, تو میں یہ بیکار گوشت جو اس کا ہے کسائی کا یہی چن کے بچوں کو کھلاؤں گی, بچے خوش ہو جائیں گے. تو اس شخص کے دل میں اللہ نے ڈال دیا. اس نے کہا ماں آپ کسائی کو کہہ دیا کہ 10 کلو دے دو, اور یہ جب بھی آئے یہ پیسے میری طرف سے ہوں گے, جب بھی آئے پیمنٹ میں ادا کروں گا, اللہ کا کرنا. وہ گوشت لے کر چلی گئی, یہ صدقہ کر کے چلا گیا, یہ بھی بلا دیا, اس نے بھی بلا دیا. تو کچھ دن ہوئے اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی. یہ ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک کروایا تو بیماری ٹھیک. یہ یہاں تک کہ جس ڈاکٹر نے اس کو جواب کیا تھا, لا علاج کیا تھا, اس کو جواب دے دیا تھا, اسی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کیا. یہاں تک کہ امریکن ہسپتال اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے کہا تھا بس زندگی کے چند گھنٹے آپ کے, چند دن آپ نے ختم ہو جانا ہے. وہ ڈاکٹر نے کہا آپ نے علاج کروایا ہے کہیں؟ اس نے کہا کوئی علاج نہیں کروایا, میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال نہ کم ہوتا ہے بلکہ صدقے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. اللہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں, اللہ اس کا آخرت میں بھی بدلہ دیتے ہیں. میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا, اس کا بدلہ اللہ نے دے دیا. کہنے گے ہاں اسی کی وجہ سے اللہ نے پھر آپ کو شفا دے دی. تو میرے تجربہ کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں معمولی بات نہیں کہ اللہ ایک کے بدلے میں 100 دیتے ہیں. اور حکم اور مومنین کی صفات جب ہم کہتے ہیں, حضرت شیخ الاسلام میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن میں کہتے ہیں نا ابتدا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہم نستعین بھی مانگتے ہیں اور نعبد بھی کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ نے ان صفات عطا فرمائی. جواب تک یہ صفات ہونی چاہیے. کون سی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ صراط مستقیم کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے, وہ نماز بھی پڑھتا ہو, وہ خرچ بھی کرتا ہو, وہ ایمان بالغیب بھی لاتا ہو. اور یہ لوگ ہیں, اگرچہ صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تھی, لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو میرے عزیزو تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو شخص صدقہ کرتا ہے, آپ جو چیز بھی اس کے علاوہ بھی آپ جو تقسیم کرتے ہیں, آپ علم تقسیم کریں گے اللہ آپ کے علم کو بڑھا دیں گے. آپ مال تقسیم کریں گے اللہ آپ کے مال کو بڑھا دیں گے. آپ کپڑے تقسیم کریں گے اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑھا دیں گے. آپ پلاٹ تقسیم کریں گے اللہ آپ کے پلاٹوں کو بڑھا دیں گے. ہر وہ چیز جو مخلوق کی خدمت کے لیے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الخلق یعل اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, فاحب الخلق الی اللہ احسن الی من ہجر. کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہو, اللہ کے مخلوق سے محبت کرتا ہو. تو محبت کا میرے عزیزو ایک ذریعہ, محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ مخلوق پر خرچ کرنا.
اور انما الصدقات للفقراء والمساکین پر عمل کرنا کہ صدقہ فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، سید کے علاوہ صدقہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن مسلمان اولا و افضل ہے کہ اس کو دینا چاہیے، تو اس سے نہ مال کم ہوتا ہے اور اس کا دنیا میں بھی اللہ دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بدلہ دیتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو شخص روزانہ کے اعتبار سے صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی بیماریاں ختم کریں گے، اللہ اس کی پریشانیاں ختم کریں گے، اللہ اس کو مصیبت سے دور رکھیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اب پورے وبا پھیل جائے پوری دنیا میں، کرونا پوری دنیا میں پھیل جائے، جس گھر میں جس شخص کی زندگی میں روزانہ صدقہ دینا ہو اس کے پاس یہ کرونا نہیں پہنچے گا، یہ وبا نہیں پہنچے گی۔ اللہ اس کا بدلہ اس اعتبار سے بھی دیتے ہیں کہ مال بڑھاتے ہیں، اللہ اس صدقے کا بدلہ اس اعتبار سے بھی دیتے ہیں، مصیبتیں ختم کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک دوست ہے، کہنے لگے جب صبح کی نماز میں جاتا ہوں تو میری جیب میں جتنا ہوتا ہے واپس میں خالی ہو کر آتا ہوں، اللہ اسی دن اس سے زیادہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ارشد کی مثال میں دے رہا تھا، انہوں نے لکھا کشمیر میں، کیا میں پاکستان سے پہلے کشمیر میں ایک جگہ چودھری رحمت علی ان کا نام تھا، ان کی فصل خراب نہ ہوئی، باقی سب کی فصلیں خراب ہو گئی، وہ آیا سیلاب آیا، تو ان سے کسی نے ڈپٹی کمشنر گیا باقاعدہ معائنہ کرنے کے لیے، ان کو پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ بتائیں آپ کی فصل خراب کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں ہر فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، جیسے حدیث میں ہے، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں اور اسی فصل پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو کہنے گا ہاں، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو نوازتے ہیں، اللہ اسی کے بدلے میں اللہ نے آپ کی فصل کو بچایا، آپ کو مصیبت سے محفوظ رکھا، باقی سب کی فصلیں اجاڑ دیں۔ میرے دیو تجربہ کر کے دیکھ لیں، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں روزانہ صدقہ کریں، اگر کرونا وبا سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں روزانہ صدقہ کریں، اگر آپ کسی بیماری کو سے صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ صدقہ کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزانہ صدقہ کریں، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ چاہتے ہیں تو بھی صدقہ کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس سنت پر روزانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ www.darsequran.com